یہ واقعہ مولانا عبدل سلیم کی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا عجیب واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میری حفظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو 2 روز کے بعد اس کی قبر پھٹ گئی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا رہا۔ میں روزانہ اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ کر رہ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ بھی کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی۔ اور مجھے بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی اور اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا۔ اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر کے نیچے سے اترنے ہی نہ دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دے دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی۔ میں نے ایسا تو بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میری بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا اللہ سے اس کی زندگی کی بہت سی دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں ساری رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بحال ہو رہا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کرنے کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیل گئے اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہے۔ نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفان ہوا چلنے لگی کہ سب حیران اور پریشان ہو گئے، بیوی کی موت کا غم منا رہے تھے۔ میرا بچہ دیر وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر قیام پذیر تھے۔ میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا اور یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے قریب میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بدحال سی صورت لیے رو رہی ہے۔ میں دیکھ کر تڑپنے لگتا اور اس وقت میری آنکھیں کھل گئی اور باہر طوفانی بارش اور ہوائیں بھی تھم چکی تھیں اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس طرح خواب میں رونا مجھے بھی بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی۔ ویسے تو مجھے یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت اور نمازی اور حفظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر میں تنگی سے نجات دے دی ہوگی۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دے دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد اس کی قبر کی حالت بھی اندازہ لگانا مشکل ہو گئی تھی۔ میں قبرستان میں پہنچ کر اپنی بیوی کے قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نے نیک صفت اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا
کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک سے ہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت ہی خراب ہو رہی تھی اور سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دینے لگے اور تسلی دینے لگے۔ جب میں حیران ہو کر آخر میری بیوی پر اللہ نے کیسا عذاب دیا ہے، وہ تو نیک عورت تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میرا نام عبدالسلیم ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھوپھو جو میری اسمان جیسی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی، مجھے میری پھوپھو اور میرے ابا نے میری اماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سا سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ وہ دونوں کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا۔ پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھوپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا اور میں نے بھی اس کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میری لڑکی تلاش کرنے جا رہے تھے، تب میری پھوپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھوپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا ہوا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلا پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی اور نمازی اور حفظ قرآن بھی تھی اور گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی، اور اس کی دعا سے اس کے دیے ہوئے قرآنی تحفظات میں بھی بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھی بنا ہی ہاں کر دی۔ میری بیوی یہی شرط رکھوا دی کہ وہ میری اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور اپنے بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کی مدد کرتا رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خاص خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی اور مجھے محسوس ہوتا تھا تو بہت زیادہ تھا، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میری ابا وفات پا گئے تھے اور ابا کے وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر نام کی چیز ختم ہو گئی تھی۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی محبتیں بیان کرتی رہتی اور نعمتیں یاد کرواتی رہتی اور مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے اذیت دیا کرتی تھی، یوں تو جیسے میری بیوی کے ہاتھ میں ہو کر وہ سمجھا کر تھک چکا تھا۔ الٹا وہ ہم دونوں سے ہی لڑنے لگتی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اس پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی۔ ہم تینوں نے جیسے ہی جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پپو نے میری بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کا صحت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچانک ہوا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت سے منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کے کسی ارادوں اور مرضی کے محتاج کام ہوتے ہیں۔
جس کا وقت آ جائے اللہ اسی کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے، مگر اپنی بیوی کی قبر کی حالت اور اس پر عذاب آیا دیکھ کر مجھے دھچکا پہنچا، اور ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہی دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی حامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی حقیقی اعمال سے اللہ نا واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہ پایا تھا۔ مجھے تو یہ بات کا تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ گار بھی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے گناہ سے روک لیتا اور اسے عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا کہ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ میری بیوی کو مرنے ابھی مشکل سے 20-21 روز ہی ہوئے تھے کہ میری پھوپھو میری دوسری شادی کرانا چاہ رہی تھی۔ میری پھوپھو راضی ہو گئی تھی کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تب جب میں نے ابھی صدمے کو اس محمل تحمل سے تھاما ہی تھا، میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی وہ پوری ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یہ میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی، اس لیے میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ میں نے پھوپھو کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ لیا۔ پھوپھو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اس دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی تھی۔ میں پھوپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا ہے، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق میرے بیٹے کو پھوپھو ہی سنبھال رہی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھوپھو سے کیا تو اس نے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھوپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھل جائے۔ میں پھوپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، مگر پھوپھو کا دن بدن زور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ دن میں مجھے بیٹا دکھاتی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تو پھوپھو کی زادی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور واپس آ کر خاموشی سے پھوپھو کی راز سن کر ایک پھوپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ مجھے چونکہ میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کی کوشش تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اس کی کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا اور میں اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا۔ تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں میری ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی۔ پھر میں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ پھوپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی، ان کی بنائی میں بھی کافی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگا تھا کہ میں اپنی پھوپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھوپھو کو جواب دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں میں ویسے کر لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے جواب نے پھوپھو کو خوشی سے بحال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی میں خاموشی سے نکاح خوان کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے بیٹے کے لیے یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج بھی ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہ جانے کہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا۔ ویسے دوسری بیوی سے میں بھی مطمئن تھا۔ اس کے نکاح کے بعد میرے تمام معاملات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سبز سمجھدار رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ اس میں حسن پرست تھا۔ میں اس کا حسن متوجہ کرتا رہا۔ جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا، اس کے چہرے پر پہلا سکون اور نرم تاثرات دیکھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔